قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج آپ کی خدمت میں ایک بار پھر پروگرام یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، اور آج ہمارے درمیان جو مہمان شخصیت ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ نعت خواں حضرات کے لیے اور اینکر پرسن حضرات جو ہیں ان کے لیے، اور جو صاحب مطالعہ افراد ہیں ان کے لیے ایک رول ماڈل ہیں، اور انتہائی نفیس گفتگو کرتے ہیں اور بہترین نعتیں پیش کرتے ہیں۔ قرات پہ بھی اللہ رب العزت کو مہارت عطا فرمائی ہے۔ پروگرامز تو آپ دیکھتے ہی رہتے ہیں ان کے، اور ان کی پہچان ہی ماشاءاللہ نعت خوانی کے اندر نظامت، نقابت اور میزبانی کے فرائض ہیں۔ اللہ کریم ان کو نظر بد سے بھی بچائے، اور اتنے سارے اللہ رب العزت کو محاسن اور صفات عطا کی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ بابرکت رکھے۔ میری مراد صاحبزادہ محمد رئیس احمد۔ کیسے ہیں رئیس بھائی؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ آج میرے خیال سے پہلی بار میڈیا پہ آپ کا مکمل نام اس طرح سے لیا گیا ہے۔ نہیں، آپ کی محبت ہے، اور آپ جب بھی ویسے بھی نعت خوانی میں بھی کبھی آپ میرا نام لیتے ہیں تو مکمل ہی لیتے ہیں، یہ آپ کی محبت ہے۔ ہم نے بزرگوں سے سنا کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں، آپ اس کو پورے نام سے پکاریں گے تو محبت میں اضافہ ہوتا ہے اس سے، اور یہ ایک احترام ہوتا ہے۔ الحمدللہ۔ تو آغاز میں کیا کہنا چاہیں گے؟ آغاز میں یہ کہنا چاہوں گا پروگرام سے متعلق یہ سب تمہارا کرم ہے، یہ سب تمہارا، اور بے شک یہ سب تمہارا کرم ہے آپ کا، حقیقت بات یہی ہے، ورنہ تو ہمارے پاس اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بے شک جو کچھ ہے اسی در کی خیرات ہے، جو آپ کے بھی دامن میں ہے، ہمارے بھی، اور کائنات میں جو کچھ بٹ رہی ہے اسی در کی خیرات ہے۔ بے شک تو یہ بھی ایک تحدیث نعمت کے طور پر کہا جائے کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آپ کا، کہ بات اب تک بنی بہت اچھا ماشاءاللہ آپ کا یہ سلسلہ، اور مجھے خوشی ہوئی۔ بہت پہلے آپ نے ایک پرائیویٹ چینل کے لیے کچھ یہ ذمہ داریاں انجام دی تھی، محافل میں بھی اور ٹاک شوز میں بھی، بہت پہلے، کم و بیش کوئی 20 سال کہہ لیں، تو الحاج صدیق اسماعیل صاحب کی سرپرستی میں۔ لیکن یہ دیکھ کر مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ اس پروگرام کے لیے آپ کا انتخاب کیا گیا، اور یہ خوش آئند بات ہے۔ بس حکم ملا تو سراخوں پر، اور میری خوشی کی بات ہے کہ ARYQTV میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ بالکل، اس میں خوشی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے ثناء اس دور میں ہیں، تو 50% سے زیادہ جو ثناء اس وقت جو پڑھ رہے ہیں، بالکل، تو ان کو نعت خواں بنانے میں ARYQTV کا بہت بڑا کردار ہے۔ رئیس بھائی، میں نے آپ کو بھی سنا، آپ کے ایک بھائی صاحب ہیں ان کو بھی سنا، قرات ماشاءاللہ آپ کی بہت اچھی ہے، بھائی صاحب کی بہت اچھی ہے، نعتیں بھی آپ بڑی اچھی پڑھتے ہیں، باقی کلام تو آپ کے بہت اچھے ہیں ہی، پھر ARYQTV پر بہت سارے آپ کے پروگرامز ہیں، صبح مارننگ میں ہم قرآن پاک کا ترجمہ سنتے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت ساری آپ کی کتابوں پہ نام دیکھے میں نے، ترتیب دیا ہے، لکھا ہے، اور بہت کچھ کیا ہے۔ تو یہ جو سارا جو برکتیں، ساری جو تمام چیزیں اللہ رب العزت آپ کی ذات میں اکٹھی کر دی ہیں، تو اس کے پیچھے کیا تاریخ ہے اس کی، کس طرح سے ہمیں آپ بتائیں گے؟ محمود بھائی، میں نے جس گھر میں آنکھ کھولی الحمدللہ وہاں دینی ماحول تھا۔ میرے تایا حضور حافظ قاری عبدالحفیظ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شیخ القرہ تھے، اور دارالعلوم شمس العلوم جامعہ رضویہ میں وہ تدریس شعبہ قرات، اور ہمیں تو نہیں اس بات کا علم تھا، چونکہ ہم بہت چھوٹے تھے، تو میں نے ایک چینل کے لیے قاری رضا المصطفیٰ اعظمی صاحب کا انٹرویو کیا، اور جب انہوں نے یہ پوچھا، ان سے میں نے سوال کیا کہ آپ نے پاکستان بننے کے بعد جو شعبہ قرات کے لیے خدمات انجام دی، تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نے پاکستان بننے کے بعد سنی قرہ کونسل بنائی،
تو اس کی تفصیل جب بتانے لگے انہوں نے کہا کہ اس کا پریزیڈنٹ جو بنایا تھا ہم نے قاری حافظ عبدالحفیظ صاحب کو بنایا ماشاء تو میں نے بتایا میرے تایا تھے، وہ بہت خوش ہوئے، انہوں نے میرا ماتھا چوما کہ آپ ان کے بھتیجے، میں نے کہا جی، اور انہی کی زیر تربیت میں رہا۔ علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ انہی سے تعالیٰ آپ نے تجوید اور قرات سیکھی؟ یہ میں دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن ان کی جوتیاں سیدھی کر کے جو میں سیکھ سکا، جو ان کی صحبت میں رہ کر، نعت خوانی کا بھی ذوق انہی کی وجہ سے میں پیدا ہوا، انہوں نے مجھے کہا کہ نعت پڑھے، تو آواز اچھی ہے آپ کی۔ اور دینی محافل کے اسی طرح بہت سارے بڑے اکابر علماء سے، مفتی جمیل نعیمی صاحب اور علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ چھوٹا تھا میں، ان کے ساتھ انگلی پکڑ کے چلتا تھا، لیکن اکابرین کی زیارت کی الحمدللہ ہم نے، یہ میرے لیے سعادت اور اعزاز ہے۔ تو انہی کی دعائیں ہیں جو ہمارے ساتھ ساتھ ہیں۔ اور اسی طرح پھر تعلیمی سلسلہ بھی، یہ بھی خاندانی سلسلہ چلا آ رہا ہے جی، اس میں بھی چونکہ میرے، جی بالکل، میرا الحمدللہ سیکنڈری کے بعد پھر میں نے انٹر، پھر بی کام کیا، پھر میں نے ماسٹرز کیا اسلامک اسٹڈیز میں، پھر اس میں بین الاقوامی تعلقات میں، انٹرنیشنل ریلیشنز میں۔ پھر اس کے بعد میں نے چونکہ مجھے ضرورت محسوس ہوئی کہ ذرا دینی ایک رجحان تھا تو اسلامک اسٹڈیز میں کیا، پھر اب ایم فل کر رہا ہوں کراچی یونیورسٹی سے دوبارہ۔ تو یہ تعلیم کا جو سلسلہ ہے آپ کا، یہ بھی خاندانی سلسلہ چلا آ رہا ہے یا آپ میں کوئی خاص اس طرف توجہ ہوئی آپ کی؟ انڈیا سے ہی میرے آباء و اجداد میں یہ سلسلہ ہے، وہ لوگ تدریس سے ہی وابستہ رہے، جی جی، تو وہ چیزیں ہمیں بھی جینیٹکلی ہمیں بھی ملی ہیں۔ تو میں نے پھر یہاں پر میٹرک، انٹر، بی کام، ماسٹرز 2 مرتبہ کیا میں نے، اسلامک اسٹڈیز میں بھی کیا، آئی آر میں بھی کیا، پھر اب ایم فل کر رہا ہوں کراچی یونیورسٹی سے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ بات چھپی ہوئی تھی، آپ نے آج اس کا اظہار کیا۔ پھر کتابیں مرتب کرنا؟ جی 1996 میں نے حریم نعت کے نام سے ایک کتاب مرتب کی جو بہت مقبول ہوئی، 101 شعراء کی، اس میں بایوگرافی بھی تھی اور نعتیں بھی شامل تھی۔ اس کے علاوہ سنگ ستارہ ایک میں نے کتاب ترتیب دی، وہ عام تھی، مطلب غزلیات اور نظمیں، وہ رجحان جس وقت اسٹوڈنٹ لائف میں ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک کتاب یہ روح مدینے والی ہے سبی رحمانی کی، 2017 میں نے اس کو مرتب کیا۔ ابھی بھی ایک کتاب پہ میں کام کر رہا ہوں، انشاءاللہ وہ منصہ شہود پر ظاہر ہوگی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو سب سے پہلی نعت آپ نے کب پڑھی، کون سی پڑھی، کس سن میں پڑھی؟ میں نے بہت چھوٹے پن میں، ظاہر میں کلاس 4 میں تھا، میں بچوں کی دنیا ریڈیو پاکستان منی باجی کا پروگرام ہوتا تھا، سید ناز کاظمی اس کی پروڈیوسر ہوا کرتی تھی، قاضی واجد ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ بشرا نور صاحبہ؟ نہیں، وہ تو بہت بعد میں ہی۔ اچھا، ہاں بعد میں، ہمیں تو وہی یاد ہے، آپ کے دور میں آئی ہوں۔ تو ہمیں انہوں نے کلام اقبال، تلاوت اور نعت اس طریقے سے، میں اس کے لیے اپرووڈ ہوا۔ پھر گریجولی ریڈیو پاکستان، بچوں کی دنیا، پھر جواں فکر، پھر ہوم سروس، پھر ورلڈ سروس، اس طرح سارے طلبہ و طالبات۔ ہاں بزم طلبہ میں کیا، بہت کیا جی، بزم طلبہ کیا۔ وہ معیار ہی الگ تھا، پہلے کلام کا سلیکشن، پھر اس کی طرز بنوائی جاتی تھی، باقاعدہ ڈپارٹمنٹ ہوا کرتے تھے کلام کے لیے، طرز کے انتخاب کے لیے وہاں کی۔ اور اسی طرح پی ٹی وی بھی سرکاری میڈیا جو ہے، اس میں بھی مدبر رضوی صاحب تھے، اور اسکرپٹ میں بہت بڑے اسکالر تھے، وہ ظاہر وہ بھی اس کے ادب کے حوالے سے بڑا نام تھا۔ اسی طرح ظفر اکبر صاحب، وہ بھی ظاہر اس کے رہے، تو وہاں بھی جو طرزیں وغیرہ 1996 میں نے پی ٹی وی سے آغاز کیا پڑھنا۔ کتنا احترام والا ماحول تھا، تقدس، بہت زیادہ، طرزوں میں بھی تقدس جھلکتا تھا۔ بالکل بالکل ایسا ہی، کلام اور کلام کی جو کیفیت ہے اس کو طرز کے ذریعے سے اس کا اور یہ تو ہے ہی ادب کا معاملہ ہے نا، اس میں تو ادب سے تھوڑا سا بھی اگر وہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں بہت زیادہ ظاہر پکڑ ہے انسان کی، اعمال کے ضائع ہو جانے کا وہ فرمائے گا۔ ڈر ہے۔ رئیس بھائی کے بارے میں ایک بات میں آپ سے عرض کروں، آپ ان کی پرانی ویڈیوز دیکھیں، آج سے 10 سال پہلے کی، یہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ عمر بڑھتی ہے تو لوگوں کے اوپر چہرے پہ اس کے اثرات نظر آتے ہیں کہ انسان کی عمر بڑھ رہی ہے۔ اللہ کا خاص ان پر کرم ایسا ہوا ہے کہ یہ جس طرح ان کی عمر بڑھتی جا رہی ہے، یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ بالکل جوانی کی طرف، نوجوانی کی طرف جو ہے وہ آتے جا رہے ہیں۔ میں جب بھی دیکھتا ہوں ان کو ہر 1-2 مہینے کے بعد تو ششدر رہ جاتا ہوں کہ یہ کیا کہیں گے رئیس بھائی اس بارے میں؟ نبی کی نعت ہی مجھ کو جوان رکھتی ہے بنیادی طور پر۔ ہم جس ذکر سے وابستہ ہے نا، وہ ہمارے ظاہر و باطن کی تطہیر ہوتی رہتی ہے اس سے، تو جو زمانے کے جو تغیر و تبدل ہے اس کا فرق نہیں پڑتا اس سے۔ رئیس بھائی، ابتدا ہوئی آپ کی کس نعت سے ہوئی؟ میں نے ابتدا کی اللہ اللہ، قاری صاحب کی نعت۔ اچھا جی، تھوڑا سا سنائیں گے؟ الصبح بدا من طالع
طلعته والليل دجى من وفرته الله 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ناظرین کرام، رئیس بھائی ماشاء اللہ بہترین قاری بھی ہیں، ثنا خواں بھی ہیں، ثنا گو بھی ہیں. ثنا گوئی کی طرف کیسے آئے ان سے پوچھتے ہیں، لیکن ایک وقفے کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین کرام، ہمارے ساتھ موجود ہیں صاحبزادہ محمد رئیس احمد ماشاء اللہ. میں ان کو محبت میں رئیس ملت پکارا کرتا ہوں، اور ظاہر سی بات ہے محبت کی بات ہے. رئیس بھائی کیا فرمائیں گے؟ آپ نے آغاز کیا نعت کا نا؟ جی، نعت خوانی سے. اور آپ کو جو شہرت، دوام اور تمام چیزیں ساری برکات نعت خوانی کی وجہ سے. الحمدللہ الحمدللہ. اور پھر ابھی جو آپ کی پہچان ہے پوری دنیا میں ماشاءاللہ، وہ نقابت کے حوالے سے، نظامت کے حوالے سے، ہوسٹنگ کے حوالے سے پروگرام. تو یہ ابتدا جو ہوئی ہے آپ کی، اس میں سب سے زیادہ سرپرستی آپ کی، آپ کیا سمجھتے ہیں اگر یہ شخصیت میری زندگی میں نہ ہوتی تو میرے لیے شاید میں آج اس مقام پر نہیں ہوتا؟ سب سے زیادہ کریڈٹ آپ کس شخص کو دیتے ہیں؟ میں اپنی والدہ کو. اچھا ماشاءاللہ. جی، میری والدہ مرحومہ مغفورہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود بہت مطلب ایک ماشاءاللہ اعلیٰ تعلیمی یافتہ خاتون تھی ماشاءاللہ، اور انڈیا سے انہوں نے پڑھا ہوا تھا، اور یہاں جب آئی تو پھر ہماری تربیت میں ان کا بڑا قرآن کریم پڑھایا کرتی تھی ماشاءاللہ. اور آپ نے مولانا اکبر درس اور اصغر درس صاحب کا نام سنا ہوگا. جی جی جی. میرے تایا حضور جب ان کو نہیں پڑھا پاتے تھے، یعنی کہ مصروفیت کے تحت، تو میری والدہ انہیں پڑھایا کرتی تھی قرآن کریم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی، تو مجھے بھی ظاہر ہے انہوں نے پڑھایا اور ان کی تربیت میں رہا. والد صاحب گھر سے تو والدہ کا تایا حضور میں نے اور تایا حضور کا، لیکن ظاہر سی بات ہے ہمیں والدہ تو دعا کر سکتی ہیں اور تربیت کر سکتی ہیں، موٹیویشن دے سکتی ہیں اس حوالے سے، دے سکتی ہیں. لیکن باہر آپ کو اپنے گھر کے باہر اگر کوئی کسی شخص سے بہت زیادہ سپورٹ ملی ہے اور کیا کہتے ہیں تقویت ملی ہے آپ کے کام کو، آپ کے فن کو، اور نکھر کے لوگوں کے درمیان جو پہنچیں، اس میں کن شخصیات کا اہم کردار رہا آپ کی زندگی میں؟ اس میں مختلف لوگ ہیں، مختلف شعبوں کے. اچھا. شاعری کے اعتبار سے کچھ لوگ ہیں، کچھ لوگ نعت خوانی کے اعتبار سے ہیں، کچھ لوگ میرے ویسے تعلیمی کیریئر کے حوالے سے ہیں. تو ان سارے محسنین کے لیے میں دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. ماشاءاللہ. شاعری کا شغف کیسے رہا؟ شاعری کا محمود بھائی، میں چونکہ ابتدا سے میرا یہ لٹریچر جو ہے میں بڑا پسند کیا کرتا تھا، اور منظوم لٹریچر. اچھا، میں اگر آپ اجازت دیں تو جیسے غزلیات ہیں، نظمیں ہیں، اور پھر جیسے مسدس ہے، مسدس حالی ہے یہ، اور جو شعراء علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور اساتذہ شعراء جو ہے ان کو پڑھا. پھر جب نعت کی طرف آئے تو پھر نعت کا چونکہ مزاج تھا، میں ڈرتا تھا کہتے ہوئے نعت کہ میں نعت کہوں، اور میرے لیے بڑی وہ تھی. یعنی غزلیں کہیں ہیں آپ نے؟ تھوڑی بہت. ہاں، لیکن اس کے بعد مکمل طور پر نعت کی طرف آیا. ابھی بھی اتنی نہیں ہے کہ میں کتاب شائع کر سکوں، لیکن مختلف جرائد میں جیسے نعت رنگ ہے اور نوائے نعت ہے، لاہور سے 1-2 رسالے ہیں، اور ان میں جب کبھی میری وہ ہوتی ہے تو اگر ان سے مجھے کہا جاتا ہے تو میں نعت ضرور دیتا ہوں، تو وہ شائع ہو جاتی ہے. لیکن مختلف منتخبات میں بھی میری نعتیں ماشاءاللہ شامل ہے. تو ایک رجحان تھا، کہا کرتا تھا میں، تو طبیعت موضوع ہو گئی تو طبع موضوع ہو گئی. تو اچھا، استاد شعراء میں آپ کن سے زیادہ متاثر رہے؟ آپ کو کن کی تربیت زیادہ میسر آئی، یا کن شعراء کے ساتھ آپ کا زیادہ بیٹھنا رہا؟ ہاں، اساتذہ میں بھی، اس میں معاصرین میں بھی میں کہہ سکتا ہوں اساتذہ میں ہی آتے ہیں. حضرت حفیظ طیب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مجھے صحبت نصیب ہوئی الحمدللہ. میں جب بھی لاہور جاتا حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتا. اسی طرح ویسے ہم اکابر میں دیکھیں تو اعلیٰ حضرت کی شاعری جو ہے نعت کی وہ تو بے مثال ہے. پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب گروڑوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے کمال شاعر. اسی طرح بہت سی شعراء ہیں جن سے میں بہت انسپائرڈ ہوں، ان میں یہ حضرات ہیں. پھر ہمارے عہد حاضر میں سبی رحمانی، ان سے میری چونکہ قربت تعلق بھی ایک ایسا قریبی ہے کہ ان سے مجھے بڑی ہیلپ ملی، صرف شاعری میں نہیں اور بھی دیگر موضوعات میں اس میں
معاملات میں بھی مشاورت میں وہ میرے بہت زیادہ وہ رہے. اور رشید وارثی حضرت رشید وارثی رحمۃ اللہ علیہ واقعتاً آپ کا بہت شکریہ. انہوں نے واقعتاً ہماری شعری اعتبار سے، ادبی اعتبار سے اور نعت خوانی کے حوالے سے بھی بہت پذیرائی کی. یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمایا، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا. ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے اس حوالے سے، اس میں کوئی شک نہیں. شہر کراچی میں جو نعت خوانی ہو رہی ہے، پہلے بھی آپ محفل میں جایا کرتے تھے، اب بھی جایا کرتے ہیں، تو کس انداز سے آپ اس کو دیکھتے ہیں، پہلے کو اور اب کو؟ بہت اچھی بات کی آپ نے. ہم نے جن محافل کو پڑھا، پھر گریجولی آج تک یہ سلسلہ جاری ہے. پہلے ادب بہت ہوتا تھا، ریاکاری نہیں ہوتی تھی. پہلے بڑے مؤدب جتنے حاضرین ہوتے تھے وہ بھی باوضو ہوتے تھے. کسی کے منہ میں پان گٹکا وغیرہ اس ٹائپ کی چیز نہیں ہوتی تھی. انہیں معلوم ہوتا تھا کہ ہم کس بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں. بہت مؤدب انداز میں لوگ آتے تھے، سنتے تھے اور چلے جاتے تھے. آج جو ہے اس میں کمرشلزم بہت زیادہ آ گیا ہے، بہت کمرشلائز ہو گیا ہے شعبہ. تو اسی وجہ سے لوگوں کا رجحان بھی بہت بڑھ گیا ہے. پہلے بہت مخصوص، اب کوانٹیٹی بڑھ گئی ہے، کوالٹی گر گئی ہے. پہلے کوانٹیٹی کم تھی، کوالٹی بہت زیادہ تھی. معذرت کے ساتھ یہ بات نہ جانے مجھے کہنی چاہیے نہیں کہنی چاہیے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ بارگاہ بہت بڑی ہے. ادب گاہے زیر آسماں ازرش نازک تر، نفس گم کردہ بھی آیت جنید و بایزید نیجا. یہ وہ مقام ہے. تو ہمیں لب کشائی سے پہلے بہت احتیاط کرنی چاہیے. اچھا، آپ کو ایک تقویت اس بات سے ملتی ہوگی کہ آپ نے الحمدللہ کبھی بھی اس کو ذریعہ معاش نہیں بنایا. الحمدللہ ہے نا. فرام ویری بگننگ کیسی فیلنگ آتی ہے کہ میں بہت مطمئن رہتا ہوں، واللہ العظیم میں بڑا مطمئن رہتا ہوں. اس لیے کہ میں نے جب اپنی زندگی کا پروفیشنل اس کا آغاز کیا تو اس بہت کم عمری سے میں نے اپنے ملازمت کا وہ کر لیا تھا، اختیار کر لیا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ نعت تو اس وقت بھی پڑھتا تھا، لیکن میں نے کہا نعت خوانی کو ذریعہ معاش نہیں بنانا. اس کو میں شوق ہے میرا، اور اللہ تعالیٰ یہ اس شوق کے ساتھ مجھے دنیا سے رخصت کرے حضور کی بارگاہ میں ہدایت درود و سلام کا. تو وہ میرا الحمدللہ آپ جانتے ہی ہیں اچھی طرح تمام چیزوں کو. تو میں اس طرف سے بالکل بے فکر رہتا ہوں کہ یہ سرکار کی سناؤ تو اسی یہاں تو ہے ہی، وہاں جو اس کا ہو جائے گا انشاءاللہ تو بہت اچھا ہوگا. نعت خواں حضرات کو کیا آپ اس حوالے سے نصیحت کریں گے، گائیڈ کریں گے کہ وہ اس دور میں کہ جب حالات بھی آپ کے سامنے بھی، جب کووڈ آیا اس میں بھی کافی لوگ ڈسٹرب بھی رہے، مختلف شعبے سے تعلق رکھنے والے، نعت خواں حضرات کے لیے آپ کیا کوئی نصیحت کریں گے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے؟ اب ظاہر سی بات ہے کچھ نعت خواں ایسے ہیں کہ جو انتہائی مصروف ہوتے ہیں نعت خوانی کے اندر، صبح و شام ان کی جو ہے وہ مصروفیت ہے. کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کے پاس وقت ہے. ایک تو کچھ ہے نا جو آپ کہتے ہیں کہ وہ ہاٹ کیک کہہ لیں کہ ہر کوئی چاہتا ہے ان کو بلایا جائے. مثلا آپ خود ہر کوئی چاہتا ہے اس کو ان کو بلائے. جی وہ تو شاید ان کو تو شاید تھوڑا بہت استثناء آپ کے پاس ہے یا نہیں. آپ کیا کہتے ہیں، مطلب کیا کرنا چاہیے ثنا خواں حضرات کو فکر معاش کے حوالے سے؟ دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ کہ یہ تو ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ اسے ذریعہ معاش بنا چاہیے. فکر معاش ٹھیک ہے، اور کسب رزق حلال عین عبادت ہے. جب آپ کسی بھی شعبے میں قدم رکھیں گے اور بطور ثنا خواں آپ کہیں اگر آپ متعارف ہوں گے تو وہاں آپ کی اللہ تعالیٰ عزت کروائے گا. یہ میرا ذاتی ایک وہ ہے، یعنی کہ تجربہ ہے، مشاہدہ ہے کہ اگر کسی بھی شعبے میں آپ ہوں گے اور آپ نعت پڑھ رہے ہوں گے، یہ حضور کا ذکر عزتیں دیتا ہے. آپ نہیں حاصل کر سکتے، میرے بس کی بات نہیں ہے. یہ حضور کا ذکر ہے جو ہمیں دوسروں سے ممیز و ممتاز کرتا ہے کہ یہ نعت خواں بھی ہے. کسی بھی شعبے میں آپ تاجر ہیں، آپ ملازم ہیں، کہیں آپ کا کوئی بھی پروفیشن ہو، لیکن اگر آپ کے پاس یہ ایک وہ ہے، اعزاز ہے، تو یہ بہت منفرد کر دیتا ہے آپ کو، اور اس کی برکتیں بھی ملتی ہیں. ایسا اگر کوئی آزمانا چاہے تو آزما لے. اگر میں دوستوں کو مشورہ دیتا ہوں یا آپ کچھ کر لیں، کوئی معاملہ کر لیں اپنا، اس سے پورا نہیں ہوگا. مہنگائی بہت بڑھ گئی، آپ کو معلوم ہے، تو پس و پیش سے کام لیا جاتا ہے. نہیں ٹھیک ہے، اللہ چلا رہا ہے، اللہ تو چلا ہی رہا ہے. آپ کی سیلف ایفرٹ ہونی چاہیے آپ کیا کر رہے ہیں، اور آپ اپنی زندگی میں تو ایک چیز پیش نظر صرف یہ نہیں رہنی چاہیے کہ ہم نعت پڑھ رہے ہیں تو اسی سے وہ اس کی برکتیں تو ہے ہی. اس کو نعت کی خدمت تو میرے خیال سے نہیں کہیں گے، بلکہ اپنی ہاں بالکل اپنی خدمت ہی. میں کسی کی دیکھیں، ہم کسی کے باطن پہ نہیں بات کر سکتے کہ وہ ظاہر ہے اس کی نیت کیا ہے. نیتوں کا حال تو اللہ جانتا ہے. وہ ہے نا کہ ما مدحت محمد مقالتی ولکن مدحت مقالتی محمد، کہ میں حضور کی تعریف اس لیے تھوڑی کرتا ہوں کہ میں تعریف کروں گا تو حضور کی شان میں اضافہ ہو جائے گا، مشہور ہو جائے، اور کہ وہ تو ہے. اور محمود بھائی آپ نے ایک بات بڑی اچھی پوچھی کہ نعت خواں کیا کرنا. نعت خواں کو سب سے پہلے نعت
اپنے اوپر طاری کرنی چاہیے. تو یہ تھوڑا سا حضور کی سیرت سے جو روشنی مل رہی ہے، پہلے ہم خود حاصل کریں، پھر ہم نظم و نثر میں جو پہنچا سکتے ہیں پہنچا دیں. اچھا، کبھی کسی محفل میں آپ گئے ہوں اور نعت پڑھنا شروع کی ہو تو ایک کیفیت بن گئی ہو اور پھر وہ آنسوں کا سلسلہ کچھ اس طرح کا؟ آپ بہت ساری باتیں ایسی کہلوار ہیں مجھ سے جو میں نے کبھی نہیں کی، نہ میں کہنا چاہتا ہوں. نہیں ہونی چاہیے خوانی میں تحدیث نعمت کے طور پر عرض کرتا ہوں. جب میں نعت پڑھتا تھا تب بھی میری ایسی کیفیت ہو جاتی ہے میں نعت نہیں پڑھ پاتا تھا. اچھا، زارو قطار میں پڑھتے ہوئے رونا شروع کر دیا. کون سا کلام آپ کو زیادہ لگتا تھا قلب کی؟ یہ تو کیفیت کی بات ہے. اچھا. حضور کی بارگاہ میں کوئی کیفیت، کوئی چیز یاد آ جائے، کوئی چیز جو کرم ہے ان کے ان تمام التفات میں سے کوئی چیز یاد آ جائے، یا پھر یہ کہ جن کلاموں پر آپ کو کیفیت آ رہی ہو ان میں سے کوئی ایک کلام کے ایک دو مصرے سنائیں. بیت اللہ سنانا. نہیں، آپ کی آج تو اتنے عرصے بعد آپ کو بھی اور ہمیں موقع میسر آیا کہ آپ کو ہم ترنم کے ساتھ سن سکیں، تو کچھ بھلے اپنا کوئی کلام سنانا چاہیں تو ہاں میں وہ سنا دیں. میں حفیظ طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مائک لیجیے. رہی عمر بھر جو انی سے جان وہ بسار نبی رہی، کبھی اشک بن کے رواں ہوئی، کبھی درد بن کے دبی رہی عمر بھر جو انی سے جان، وہی ساتیں تھی سرور کی، وہی دل تھے حاصل بندگی، وہی ساتیں تھی سرور کی، وہی دل تھے حاصل بندگی، بحضور شافع امتاں میری جن دنوں طلبی رہی. ایک عاشق رسول شاعر کا کلام پیش کر رہے تھے اور بڑی عقیدت کے ساتھ. یہ وہ کیفیات ہوتی ہیں ناظرین کرام جس کی وجہ سے انسان جب حضور کی ثناخوانی میں جب آتا ہے تو پھر کہیں اور جا ہی نہیں پاتا اور انس پھر کہیں اور نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ یہ عشق کے جو اظہار کے حوالے سے جو آنسو بہے، اللہ تعالیٰ یہ آنسو ہمیشہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی عقیدت میں ہمیشہ بہتے رہیں. ہم اس پروگرام کو جاری رکھتے ہیں، بس ایک مختصر سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین کرام. ابھی جب وقفے سے پہلے ایک کیفیت عطا ہوئی نبی کریم علیہ السلام بارگاہ، اس کو رئیس بھائی اس کو کیا حضوری اسی کو کہتے ہیں کہ نعت پڑھتے پڑھتے ایک کنیکشن، ایک تعلق استوار ہو جائے اس بارگاہ میں، اپنے آپ کو انسان وہاں محسوس کر رہا ہوتا ہے. محمود بھائی جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہم بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، بحضور سرور کائنات،
تو پھر ہماری قلب کی کیفیت پوری حضوری میں ہونی چاہیے. ہم بات حضور کی کر رہے ہیں, نظر ہمیں پبلک آ رہی ہے, نظر ہمارے ذہن ہمارا کہیں ہے, اس بارگاہ میں سوء ادب ہے. اگر ہم دل و جان سے اگر اس بارگاہ میں حاضر ہو جائیں تو پھر یقین کریں وہ جذبے, وہ تڑپ ملتی ہے کہ اس کی قدر و قیمت وہی جانتا ہے جسے اللہ نے عطا فرمائی. باقی ہم تو اس قابل نہیں ہیں, وہ ان کا کرم ہے کہ وہ ہم سے کہلوا لیتے ہیں, ہم سے پڑھوا لیتے ہیں. ایک عرصے سے حضور کے ذکر سے وابستہ ہے, یعنی کم سنی سے لے کے اب تک ایک کافی عرصہ ہو گیا اس کو نا. اگر میں کہوں کہ 25 سال سے زائد ہو گیا, 30 سال سے زائد 35 ہو گئے, ایئرز 35 سال ماشاءاللہ آپ کو اس ثناخانی میں ہو گئے. تو جب بار بار آپ حضور کا ذکر کرتے ہیں تو کبھی تو یاد تڑپاتی ہوگی, دل للچاتا ہوگا, دل دھڑکتا ہوگا, کہ دل تقاضا کرتا ہوگا کہ ہمیں حضور کی بارگاہ میں بھی حاضری کا شرف حاصل ہو, سرکار کے دربار میں حاضری کا شرف حاصل ہو, حج و عمرے کی سعادتیں حاصل ہوں. تو پہلی حاضری پھر کب ہوئی, کیسے ہوئی؟ پہلی حاضری میری 2011 میں 2011 میں ہوئی تھی. میں اپنی والدہ کو لے کے گیا تھا, وہ مجھے لے گئی تھی. ہائے ماشاءاللہ. وہ مجھے لے گئی تھی ساتھ. ان کو ویل چیئر پہ میں نے پورا طواف کروایا, صفا مروہ. جب وہ یادیں آتی ہیں جو ویل چیئر چلانے کا جو منظر ہے حرم شریف میں, کیونکہ مجھے بھی یاد ہے کہ والد مرحوم کو یہ سعادت حاصل ہوئی مجھے کہ ہم لوگ عمرے پہ تھے تو ویل چیئر چلانے کا شرف حاصل ہوا, اور اتنا چلا کہ ایک اچھی پریکٹس ہو گئی وہاں پہ. لیکن اب وہ ہاتھ مجھے اب میں جب جاتا ہوں نا تو وہ ہاتھ خالی خالی لگ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ویل چیئر کہاں ہے. میرے والد صاحب جس پہ رونق افروز تھے, اور ہم لوگ حرم شریف میں حاضری دیا کرتے تھے, مدینہ شریف میں حاضری دیا کرتے تھے, تو وہ بھی ایک ماں کی شفقت ساتھ میں ہو اور خانہ خدا ہو. اور یقیناً جب آپ نے ان کو ویل چیئر پہ عمرہ کرایا ہوگا, طواف کرایا ہوگا, پھر ان کے ہاتھ یقیناً اٹھے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں, یا اللہ میرے بیٹے پر کرم فرما, رحم فرما, فضل فرما. ماں تو ماں ہوتی ہے, اس کے تو خیر. پہلی حاضری کا کیسا آپ کا؟ بس کیا بتائیں, وہ تو الفاظ نہیں ہے اس کے. بس یہ کہ ان کی بندہ پروری ہے, غلام کو انہوں نے, ہمارا کوئی اس میں وہ ان کی کرم نوازی ہے. میں ڈرتا تھا عمرے پہ جانے سے, آج بھی ڈرتا ہوں کہ میں کیسے سامنا کروں حرم کعبہ کا, جہاں انسان اسکین ہو جاتا ہے پورا. ہم تو چھپاتے ہیں نا لوگوں سے اپنے آپ کو, اچھے کپڑے پہن کے, اچھی لباس, اچھے اخلاق سے, لیکن حضور کی بارگاہ اور اللہ کے اس پاک گھر پہ انسان اسکین ہو جاتا ہے جا کے. وہاں پر کوئی پردہ حائل نہیں رہتا, چونکہ وہ بارگاہیں ایسی ہے کہ وہاں. میں ابھی لاسٹ ٹائم بھی میں گیا تو ہوٹل سے میں جب جاتا تھا تو ایسے جاتا تھا, میری نظریں نہیں اٹھتی تھی کہ میں اس طرف نظر اٹھاؤں کیسے. ایسے کر کے میں حرم شریف میں جاتا تھا اور ایسے ہی واپس آ جاتا تھا, نظر نہیں اٹھا سکتا. نظر کا وہاں نظر پاک نہیں ہے نا ہماری, اس وجہ سے وہ بارگاہ ایسی ہے. اب تو مجھے کیسی کیفیت میں لے گئے کہ مجھ سے اگلے سوالات کرنا دشوار ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. ہے رئیس بھائی, پھر آگے جو ماشاءاللہ آپ کا جو سلسلہ رہا, ایک خاندانی ایک تو تعلق رہا آپ کا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں آپ, پھر بخارا سے بھی. جی میرے جو فورتھ فادر تھے جو ہمارے, وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ظاہر جنریشن میں تھے. وہ فتوحات کرتے کرتے مجاہدین جو ہے بخارا آئے, سمرقند بخارا, تو وہاں سے پھر مائیگریٹ کر کے بھارت انڈیا گئے, اور انڈیا سے پھر مائیگریشن کر کے پاکستان. تو میرے اور بھی جتنے میرے فرسٹ کزن جتنے وہ لوگ سب بخاری. میں نہیں لکھتا, آپ کو جانتے ہوں گے, صرف رئیس احمد. وہ اس میں ہی حضور قبول فرما لے, ہماری کیا نسبت تو وہی اصل مستحکم ہے. بالکل, اگر اس بارگاہ میں قبول ہو جائے تو اس نسبت سے وہ فاروقی بھی استعمال کرتے ہیں, بخاری بھی کرتے ہیں. میں نہیں کرتا, چونکہ ظاہر ہے اس کو جسٹیفائی کرنا ہمارے لیے آسان نہیں ہوتا. ARYQ TV انسٹیٹیوشن ہے, اکیڈمی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کو جو صبح
تلاوت کے بعد جو ترجمے کی جو سعادت حاصل ہوئی ہے، تو جب آپ نے پہلے بھی یقیناً قرآن پڑھا ہوگا، لیکن خاص اس طرح سے پروگرام کے لیے ترجمے کو تو آپ نے بار بار پڑھا ہوگا، کیونکہ ترجمہ پڑھنا ہے آپ کو، تو بار بار پڑھنے سے جو کیفیت ملتی ہے، تو ناظرین کو بھی بتائیں تاکہ شوق بڑھے. پہلے کیا حال تھا، کیفیت تھی قرآن پاک کا یہ پروگرام کرنے سے پہلے آپ کی، اور قرآن پاک کا جو ترجمہ آپ نے مکمل پڑھا ماشاءاللہ، تو اس کے بعد کیا کیفیت رہی، ذرا اس کو ذرا میں آپ کو کھل کے بتائیں تاکہ لوگوں کا شوق اور ذوق میں اضافہ ہو. میں قرآن سے، اور یہ اللہ کی دین ہے، میں کوئی اس میں کوئی وہ نہیں ہے، کوئی بڑائی نہیں، یہ کوئی کسی کی، وہ اللہ کسی کو جس کو چاہے وہ عطا فرما دے ذوق. تلاوت کا مجھے بچپن سے شوق تھا، اچھی تلاوت سننے کا. قاری باسط عبدالصمد صاحب، مجھے یاد ہے میں 4th 5th کلاس میں تھا، میں ان کی وہ پہلے دوسرے والے ٹیپ ہوتی تھی جی، اس پر لگا کے نا میں منہ پہ تکیہ رکھ کے روتا تھا، اتنی مجھ پر کیفیت ہوتی تھی سن کر سورہ رحمان، سورہ یاسین وغیرہ دی. تو مجھے ایک تو قرآن سے ایک تعلق. پھر یہ کہ جب میں شعوری حالت میں پھر مختلف حصے قرآن کے پڑھے، ویسے بھی قرآن پڑھا الحمدللہ ناظرہ، تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے کہا کاش کہ یار میں قرآن کا ترجمہ پڑھوں پورا. پھر میں نے ہمارے سینئر ایگزیکٹو پروڈیوسر جناب الحاج محمد عامر فیاضی صاحب سے ذکر کیا. 2018 کی بات ہے. میں نے کہا عامر بھائی مجھ پر ایک احسان کر دیں. اچھا وہ ہمارے بے تکلف دوست بھی ہیں بالکل، اور بہت پیار کرنے والے، ہم ان سے دل کی بات کہہ دیتے. کہنے لگے بولیں رئیس بھائی، میں نے کہا میں قرآن کا ترجمہ پڑھنا چاہ رہا ہوں پورا، ریکارڈ کرنا چاہ رہا ہوں. کہہ رہے ہیں کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں نے کہا ہو سکتا ہے میری بخشش کا باعث بن جائے. یقین کریں انہوں نے اگلا لمحہ نہیں لگایا، فون اٹھایا، جو متعلقہ افراد تھے ان سے کہا کہ سیٹ تیار کریں. تو انہوں نے کہا فارمیٹ کیا ہوگا؟ میں نے کہا فارمیٹ یہ ہوگا میں ترجمہ کروں گا، قاری صاحب تلاوت کریں گے، اور کوئی عالم دین جو ہے اس جو تلاوت کی اس کی تفسیر بیان فرما دیں گے. 1+2 ہوگا. پسند آیا انہوں. اسی وقت محفل شروع ہونے والی تھی، ایک غالباً محفل تھی سہیل شمس صاحب کی، غالباً یقیناً بلکہ نازم آباد. تو انہوں نے اسی وقت فون اٹھایا، اسی وقت کہا سیٹ تیار کرو، بجٹ بھی بتا دیا اتنے بجٹ میں تیار کرو، ہم قرآن کا ترجمہ ریکارڈ کر رہے ہیں، بڑا پروجیکٹ ہے. تو الحمدللہ میں قاری نعمان نعیمی اور مفتی سہیل رضا، مفتی اسماعیل لونانی صاحب، مفتی محمد عامر صاحب، شہزاد مجددی اور علامہ شہزاد مجددی صاحب نے مل کر الحمدللہ 5 ماہ میں یہ مکمل قرآن. اچھا اس کے لیے آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ہم نے تبیان القرآن پر کیا، غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اس طرح ہم نے جو ہے البیان کو بھی پڑھا، جو کمپیریٹیولی دیکھنا پڑتا تھا کیونکہ بعض ایسے لفظ ہیں جو متروک ہیں، بعض نے استعمال کیے. کنز الایمان شریف بھی، تو یہ بھی ایک سعادت حاصل ہوئی. اس کو پڑھنے کے لیے دوسری چیزوں کو بھی ہم نے، دوسرے تراجم کو بھی دیکھا، سامنے رکھا. پیر کرم شاہ صاحب الازہری صاحب کا ضیاء القرآن بھی دیکھا، اس کا ترجمہ بھی، اس کے حاشیے بھی دیکھے دوسرے. تو وہ ایک اس کے قرآن کے ساتھ جو تعلق بنا ہے نا، وہ اس پروگرام کی وجہ سے، پیغام قرآن کی وجہ سے بنا ہے. تو جو کہ کتنے ایپیسوڈز کیے اس کے آپ نے؟ ایپیسوڈس تو مجھے یاد ہے، پورا قرآن ہم نے کوئی 5-5.5 ماہ میں کیا تھا. اللہ اکبر. اور پھر اس کے علاوہ روشنی پروگرام آپ نے کیا؟ روشنی میں نے الحمد تحدیث نعمت کے طور پہ بتاؤں، روشنی پورے مطلب ماشاءاللہ 1000 ایپیسوڈز میں نے اکیلے کیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کے علاوہ بھی آپ کے، اس کے علاوہ زندگی ہے کراچی سے، جب میں نے اسٹارٹ کیا یہاں سے، یہاں سے میں نے بھی آپ کے ساتھ، آپ نے بھی کیا. بہت سارے ثنا خانوں، پنجاب سے بہت آئے ثنا، تو یہاں سے کوئی 700 ماشاءاللہ ایپیسوڈز میں نے کیے. ٹوائس اے ویک ہوتا تھا لائیو. تو اس کی بڑی ماشاءاللہ بہت. اس وقت کیسی کیفیت جب وہ جو رات کو جب ایک چلتا تھا یہ؟ جی رات کو. تو حاجی صاحب کی اگر کیفیت ہو جاتی تھی تو فون کر کے بار دوسرا کلام ہو، وہ تو نہیں، وہ تو مطلب 12 بجے تک پروگرام ہوتا تو 1 بجے تک چلے جاتا تھا. ہاں بالکل بالکل، وہ ان کی کیفیت پر منحصر ہے. اصل میں ہوتا یہی ہے، یہ تو کیفیت کی بات ہے. اس میں کوئی ٹی وی کا پروگرام، ٹائمنگ، یہ وہ کوئی میٹر نہیں کرتی. وہ کسی پر وہ کیفیت ہو جائے تو پھر وہ ہو جائے. تو الحمدللہ حاجی صاحب تو خود ماشاءاللہ شفقت فرماتے ہیں. ہمارے رحمت سحر میں بھی جب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کسی نعت کی فرمائش کرتے ہیں تو ہمیں وہ حکم کی بجاوری بھی کرنی ہوتی ہے، ہمیں اس کیفیت سے لطف. اچھا وہ جو جس کلام کی فرمائش کرتے ہیں حاجی صاحب، وہ واقعی اس وقت کی ضرورت ہوتی ہے، ضرورت ہوتا ہے. اور اس اور ماحول ہم جب توجہ کرتے ہیں نا کہ حاجی صاحب نے کیوں پڑھوایا ہے، پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے اس میں تو بڑی کیفیات. ہم تو صرف ایک فارمیلٹی پوری کر رہے تھے، پروگرام کر رہے ہیں، ایک نعت پڑھوا لی، ایک سوال کا جواب لے لیا، پھر نعت پڑھوا دی. اچھا اب تھوڑا سا ایک مزیدار سی بات آئی بھی لگی مجھے، آپ کو نہیں لگی ہوئی؟ جی جی ٹھیک ہے نا. اب آپ پروگرام کر رہے ہیں، بڑے بزرگ شخصیات، علماء، مشائخ بیٹھے ہوئے. جی جی. اب غلطی سے آئی بھی کھلی رہ گئی، یا آئی بھی کھلی بھی نہیں بھی ہے تو کسی نے کھول کے شرارت کی، جی کوئی ایسی بات کہہ دی کہ
کہ آپ کی ہنسی چھوٹ جائے, ہے نا, ہوتا ہے. جی جی. اب لوگوں کو تو نہیں پتا کہ یہاں پہ کیا چل رہا ہے کان میں ہمارے, ٹھیک ہے نا, یا ہوسٹ کے. جی جی جی. تو ایسا کبھی مرحلہ پیش آیا اس کو, کیسے کیا کرتے کبھی ہم انٹرو دے رہے ہوں, ایکسٹرو, یا بیچ میں درمیان لائیو پروگرام کر رہے ہیں, لائیو کر رہا ہوں, تو وہ جو ایم سی آر میں جو باتیں ہو رہی ہوتی ہے نا, اچھا وہ ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, بالکل نہیں ہوتا, وہ اپنی بات کر رہے ہوتے ہیں, اور اس میں کوئی ایسی کوئی کنورزیشن ہو جائے, کوئی بات چیت مکالمہ ہو جائے, تو وہ ڈائریکٹلی اثر انداز, چونکہ ہمارے پاس آئیے ہم صرف سن رہے ہیں اور بول رہے ہیں, ہمیں نہیں پتا پیچھے کیا ہو رہا ہے دیوار کے, تو وہ ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے, تو اس میں اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہے. کیسے کرتے ہیں بھائی, یہ تو مجھ سے تو آ جائے نا. یہ میں نے گزشتہ 18-19 سال میں جو میرا یہ کمپیئرنگ کا جو دور ہے, جی, اس میں جو میں نے دیکھا ہے, اس میں یہ ایک مشکل کام ہوتا ہے. یہ کام بہت مشکل ہے جو آپ کر رہے ہیں. میرا خیال ہے گیسٹ بہت کمفرٹیبل ہوتا ہے, بہت ایزی ہوتا ہے, سارا برڈن جو ہوتا ہے نا ہوسٹ پہ ہوتا ہے, تو وہ کس طرح کیری کر رہا ہے پروگرام کو, کیسے لے کر چل رہا ہے, اور یہ اللہ کا فضل و کرم ہے. کبھی غصہ آ جائے پروگرام کے دوران تو, یا کوئی ایسی بات انہونی ہو جائے جس سے موڈ ڈسٹرب ہو جائے, میری کیا کرتے ہیں اس کے میری کامیابی میں میرا یہ تحمل مزاجی جو نا بہت بہت اس نے ساتھ دیا, ورنہ اگر میرے اندر اس طرح کی لاؤبالی پن ہوتا, ہیپیزٹ وے میں بات کر رہا ہوتا, یا لوگوں کے ساتھ بد کلامی یہ اس طرح سے کر رہا ہوتا, تو شاید مجھے اتنا عرصہ مجھے میڈیا میں نہیں ملتا, کیونکہ اس میں بہت بہت تحمل, برداشت, صبر, اور بڑے ہی آدمی کو اچھے انداز, چونکہ ہم اکیلے کلام کر رہے, سننے والے لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں, ہمارے جتنے ایکسپریشنز ہیں ان تک جا رہے ہیں, تو ہمیں بہت تحمل کے ساتھ بات کریں. ایون سوال بھی کبھی ایسا آ جاتا ہے کوئی کہ جناب اس طرح, تو اس کو بہت اچھے طریقے سے ٹیکل کرنا پڑتا ہے کہ لائیو سوال ہے, اب اس کو ہم اسکپ بھی نہیں کر سکتے, تو اس کو بہت طریقے سے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم تو خاموشی سن رہے ہوتے ہیں, لیکن سامنے کوئی مفتی صاحب بیٹھے ہوں, وہ بیچارے اگر اس وقت ہنسی کنٹرول نہ کر پائیں, اس وقت پھر آپ کو ٹائم بھی لینا پڑتا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو. ہاں بالکل, وہ ظاہر بہت سارے ایسے میں نہیں ہنس پاتا, لیکن جو میرے ساتھ گیسٹ ہوتے ہیں ان کی بے ساختہ ہنسی نکل جاتی ہے کسی بات, تو اس وقت تک ٹائم لینا پڑتا ہے جو نارمل حالت میں نہ آ جائے, پھر اس کے بعد پھر کیونکہ نشریات کے تقاضے, اب ہمیں تو نہیں پتا کہ کوئی بالکل ایسا سوال کر دے گا کہ وہ ہم اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں, ہم اپنی ہنسی کنٹرول کرنا اس سے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہ دیکھیں کیفیت کی بات ہوتی ہے, کبھی کبھار انسان بڑے سنجیدہ اور بڑی طبیعت اس کی بحال ہوتی ہے, وہ ہر طرح کی چیز کو سن لیتا ہے اور برداشت کر لیتا ہے اور گزار لیتا ہے, اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ انسان اپنی ہنسی کو جو ہے وہ بڑی مشکل سے قابو میں لا پاتا ہے. میں نے کل بھی کچھ پروگرام کی جو آپ نے گزشتہ پروگرام دیکھے, اس میں بھی اور آج کے پروگرام میں بھی ایک بات میں نے دیکھی, جتنے بھی لوگ عروج کی طرف گئے اور ان کے عروج میں کمی نہیں آئی, اور ان کے پڑھت میں کمی نہیں آئی, ان کے سلیقے میں کمی نہیں آئی, نعت کے مزاج میں, نعت کے رنگ میں, نعت کو پیش کرنے میں ان میں ہمیشہ اضافہ اور برکت ہوتی گئی. ان سب میں نے ایک بات مشترک دیکھی, اور رئیس بھائی نے بھی کہا جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اپنے چچا جان سے جو ہے وہ قراءت سیکھی, تو کہہ رہے ہیں کہ یاد نہیں میں نے قراءت سیکھی یا نہیں سیکھی, لیکن میں نے ان کی جوتیاں سیدھی کی ہیں. یہ دیکھیں یہ عاجزی ہے. کل آپ نے جو گزشتہ پروگرام دیکھے اس میں بھی آپ نے بزرگ اور سینئر ثنا خان سے سنا کہ ہم نے ہمارے جو گھر پہ جو نعت خواں تشریف لاتے تھے تو ان کے کپڑے بھی ہم خود استری کرتے تھے اپنے ہاتھوں سے, اور نوکر چاکر ہونے کے باوجود اپنے ہاتھوں سے, کہا جاتا کہ اپنے ہاتھوں سے ان کے جوتے ہی پالش کرنے, اس کی برکتیں, اور انہوں نے اس کا اس برملا اظہار بھی کیا, حالانکہ وہ چاہتے تو نہ بھی کرتے. انہوں نے بھی یہی بات کی, رئیس بھائی نے بھی, کہ ہم نے اپنے بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کی ہیں, اللہ کریم ان کو سلامت رکھے. دل چاہ رہا تو اور بھی سوالات کریں, لیکن مجبوری ہے کہ پروگرام کا وقت ختم ہو چکا. انشاءاللہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں پہلے تو رئیس بھائی آپ کا, کہ آپ نے, بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ ہمیں وقت عنایت فرمایا. وہ سوالات کیے کہ جو شاید بہت سی فیلنگز ایسی ہوتی ہیں محمود بھائی کہ جو ہم یہ بھی ریاکاری میں نہ شمار ہو جائے گا, لیکن چونکہ آپ نے سوال کر لیا تو اس کے جواب میں نے جو کچھ بھی کہا وہ بالکل اس میں یعنی کہ میرے خالصتاً جذبات شامل تھے, اور وہ آپ سے چونکہ ایک بے تکلفی ہے, پیار ہے, محبت ہے, تو کوئی اور اینکر پرسن ہوتا تو شاید میں اس کو اسکپ کر جاتا سوال کو, لیکن ان کا پوچھنا ایسا ہے کہ یہ جانتے ہی ہیں, ایک شخص جان کر پوچھے نا تو اس کو سننے کا لطف دوبارہ آتا ہے, دوبالا ہو جاتا ہے, تو یہ جانتے ہیں ان تمام چیزوں کو, ناظرین تک پہنچا. بہرحال آپ کو بھی میں بہت اللہ نے آپ کو جتنی عزتیں عطا فرمائی ہے مزید اس میں دوام عطا فرمایا. آپ والدین کے بہت خدمت گزار فرزند ہیں, اور والدہ کو خصوصی طور پر آپ کے اللہ تعالیٰ سایہ دراز فرمائے ان کا, کہ ان کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور رہیں گی. جزاک اللہ. ناظرین اکرام, آپ کی سماعتوں کا
آپ کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. کل ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.